آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سواری پر نماز پڑھنا کیسا ہے۔ اکثر لوگ ٹریول کرتے ہیں اور جہاز پہ، ٹرین پہ، اگر ٹرین نہیں رکتی، ایکسپریس پہ بیٹھ گیا بندہ، تو اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو نماز ادا کرنا جو ہے یہ قضا کرنے سے بہتر ہے کہ ادا جس طرح بھی ہو جائے تو اسے ادا کرنا چاہیے۔ اب ایک شخص ہے، وہ کسی بیرون ملک جا رہا ہے اور فلائٹ جو ہے اس پہ سوار ہے، جہاز پہ سوار ہے، تو سفر طویل ہے۔ اب راستے میں کوئی نماز آ جاتی ہے، ایک آئے دو آئے، اب اس نے نماز ادا کرنی ہے، جہاز پہ کیسے نماز ادا کرے گا؟ وہاں اب قبلے کا تعین بھی نہیں ہو رہا، چونکہ اب وہ ہوا پہ جہاز اڑ رہا ہے، قبلے کا تعین بھی نہیں ہو رہا۔ اب جو ہے وہ جائے نماز بچھا کے جو ہے ارکان کے ساتھ، رکوع سجود کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، تو وہ کیسے نماز ادا کرے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وضو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، وضو کر کے ہی فلائٹ پہ بیٹھے، اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے کہ اب بندہ جب جہاز پہ بیٹھتا ہے تو اللہ نہ کرے جہاز کریش ہو جائے تو کم ہی لوگ بچتے ہیں، کوئی چیدہ ہے، کوئی بچتا نہیں تو بچتا کوئی نہیں ہے، تو کریش ہو جائے۔ اب وہ رسک ہوتا ہے، جب بھی بیٹھتے ہیں بار بار کبھی جو ہے وہ اسے یہ کہا جاتا ہے بیلٹ باندھ لو، کبھی کھول لو، یہ راستہ اس طرح کا ہے، تو یہ جہاز میں کوئی ایسا ہو جاتا ہے، معاملات ہو جاتے ہیں، اور کئی جہاز کریش بھی ہوئے ہیں۔ جب بندہ باوضو ہوگا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بندہ باوضو ہو اور اس کو موت آ جائے تو شہادت کی موت ہے، وہ شہادت کی موت مرتا ہے، شہیدوں میں اس کا نام شامل ہو جاتا ہے اگر حالت وضو میں اس کی موت ہو، تو اس لیے باوضو رہنا چاہیے، ہر وقت باوضو رہنا چاہیے۔ تو اب نماز کا وقت آ گیا، جہاز میں ہے، ہم اپنے مسئلے کی طرف آتے ہیں، تو جون سے بھی نماز ہے وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا بیٹھا ادا کر سکتا ہے، سیٹ پہ، کیونکہ اب عذر ہے کہ وہ قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتا، سیٹیں بنی ایسی ہوتی ہیں، اب قبلے کا تعین بھی نہیں ہو رہا، تو اب وہ سیٹ پہ بیٹھا بیٹھا نیت کرے گا، نماز ادا کرے گا، تو جیسے اشارے سے نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح اشارے سے نماز ادا کرے گا۔ اب جو ہم نے صبح درس دیا تھا اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جو رکوع کا اشارہ ہے وہ سجدے سے کم ہوگا، یعنی سجدے میں زیادہ جھکاؤ ہے، رکوع میں کم جھکاؤ ہے۔ اگر ہم الٹ کر دیں گے، رکوع میں زیادہ جھک جائیں گے، سجدے میں کم جھکیں گے تو نماز نہیں ہوگی، سجدے میں جھکنا زیادہ ہوگا، یہ اشارے میں اس طرح ہے، تو وہ اشارے سے نماز ادا کرے گا، اس میں قیام، رکوع، سجود سب ساکت ہو جائے گا، کیونکہ عذر ہے، مجبوری ہے، سیٹ پہ بیٹھا بیٹھا نماز ادا کرے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، بعد میں اس کو لٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے نماز ادا کر دی ہے، قضا نہیں کرنی۔ اگر ہم جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے تو اس حدیث کی وعید میں آ جائیں گے جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ وہ حدیث پاک ہے کہ کافر ہونے کا اندیشہ ہے، اور ایسے لوگ جو نماز ترک کرتے ہیں آخری وقت میں شیطان بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، تو جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے گویا کہ اس نے کفر کیا، کافروں والا کام کیا، نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑ دی ہے، تو نماز نہیں چھوڑنی، نماز اس حالت میں بھی پڑھنی ہے، چاہے اشارے سے نماز پڑھنی پڑے تو نماز پڑھ لینی ہے۔ جتنی نمازیں سفر کے دوران آئی ہیں، اب ہیں، عصر کی نماز آئی تو قصر ہی ادا کرے گا، کیونکہ سفر ہے، طویل ہے، جہاز کا سفر ہے تو طویل ہی ہوگا، تو قصر ہی پڑے گا، اس میں 4 فرضوں کی بجائے جو ہے وہ 2 فرض پڑے گا۔ تو اگر مغرب ہے تو اس میں 3 پورے پڑے گا، فجر ہے تو اس کے 2 فرض ہیں وہی ادا کرے گا، تو اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر ٹرین پہ سوار ہے، ٹرین پہ سفر کر رہا ہے، اب ٹرین اگر اسے یقین ہے کہ یہ اسٹیشن پر رکے گی اور مجھے اتنا وقت مل جائے گا کہ میں جلدی سے فرض ادا کر لوں، تو اگر اسے یہ یقین ہے تو پھر انتظار کرتا رہے آخری وقت تک جو ہے کہ ٹرین رکے تو میں جو ہے رکوع سجود کے ساتھ نماز ادا کر لوں گا۔ لیکن اگر وقت نکل رہا ہے، ٹرین نہیں رک رہی، اب اس کا اختیار تو نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایسے ہی ٹرین میں نماز ادا کرے گا۔ ٹرین میں قبلے کا چونکہ تعین ہو جاتا ہے تو پھر ٹرین میں قبلے کا تعین کر لے، جائے نماز بچھا بھی سکتا ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے جائے نماز بچھانے کی جگہ مل جاتی ہے تو بچھا کے نماز، اگر نہیں ملتی تو پھر سیٹ پہ بیٹھا بیٹھا، جیسے جہاز میں نماز پڑھنی ہے ویسے ہی سیٹ پہ بیٹھا بیٹھا نماز ادا کر لے گا، اس کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے، خوف ہے،
خوف کی صورت میں بھی سواری پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی رات کا سفر ہے، آپ جو ہے گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، اب گاڑی رک نہیں سکتی، رکے گی تو اندیشہ ہے کہ ڈاکو وغیرہ گاڑی کو لوٹ لیں گے، تو اس صورت میں بھی گاڑی کو روکنے کے بجائے بہتر ہے کہ وہ گاڑی پہ ہی نماز ادا کر لے، جیسے جہاز پہ اشارے کے ساتھ نماز ادا کری تھی ویسے ہی وہ اشارے کے ساتھ نماز ادا کر لے۔ اب جب نماز شروع کرے جہاں اس کو قبلے کا تعین ہو جائے کہ ادھر قبلہ ہے، یا جہاں جو ہے وہ ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں پھر سکتا ہے، اپنی مرضی سے سمت تبدیل کر سکتا ہے، تو وہاں قبلے کا جو ہے وہ تعین کرے کہ کدھر قبلہ ہے۔ اگر قبلے کا پتہ نہیں چل رہا، تحری کر رہے، تحری کہتے ہیں سوچ و بچار کرے کہ اس وقت چاند ادھر ہے، سورج ادھر ہے، اس وقت ستارے ادھر ہیں، یعنی سوچ و بچار کر لے، اور اگر کوئی پاس ہے اس سے پوچھ لے، اسے بھی نہیں پتہ تو پھر اندازہ کر لے کہ ادھر قبلہ ہو سکتا ہے، اندازے سے مجھے لگ رہا ہے ادھر قبلہ ہے، پھر اس اندازے کو یقین میں تبدیل کر لے، یہ تحری ہے، پھر ادھر ہی منہ کر کے، چاہے وہ قبلے کے بالکل اپوزٹ ہو لیکن وہ تحری اس نے کی ہے، ادھر ہی منہ کر کے نماز شروع کر دے۔ اب اگر گاڑی پھر رہی ہے، سواری مڑ رہی ہے، سواری جہاں مرضی مڑے، آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے شروع کیا تھا، سواری مڑ گئی ہے، اس نے بالکل جو ہے وہ رخ چینج کر لیا، تو آپ نے نماز میں رخ نہیں چینج کرنا، آپ نے جب شروع کی تھی تب قبلے کا تعین کیا ہے۔ یہ اس صورت میں جب آپ سمتیں تبدیل کر سکتے ہوں کہ آپ کو یہ ہے کہ ادھر بھی منہ کر سکتا ہوں ادھر بھی۔ جہاز میں تو ایسا نہیں ہوتا، جہاز میں جو سیٹ ہے اس سیٹ پہ ہی ہے، جدھر منہ ہے بس ادھر ہی رہنا ہے۔ تو ٹرین میں جو ہے سمت ہو سکتی ہے، یا پھر اپنی سواری پہ ہے، جس طرح پہلے سواریاں گھوڑا تھی، اب آپ کے پاس کوئی سواری ہے جو ہے کار وغیرہ ہے، تو اس میں آپ کو یہ ہے کہ ادھر جو ہے قبلہ ہے، تو قبلے کی طرف اگر آپ نے کھڑی گاڑی کی ہے تو اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف کر کے جو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اس صورت میں کہ بارش بہت ہو رہی ہے تو اب باہر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ جائے نماز نہیں بچھا سکتے، یا ویسے نماز گیلا ہے تو اس صورت میں بھی گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی سفر پہ گئے ہیں، سارے روڈ گیلے ہیں اور فٹ پاتھ گیلا ہے، کہیں آپ کو خشک جگہ نہیں مل رہی، مسجد نہیں ملی، رات کا وقت ہے یا کوئی ایسا وقت ہے کہ جہاں کوئی مسجد بھی نہیں مل رہی، کوئی جگہ ایسی ہے، مقام ایسا ہے، تو پھر آپ گاڑی کے اندر ہی جو ہے وہ اشارے کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے مسئلہ سنا ہے جہاز پہ نماز ادا کرنے کا۔ یہ ہے سواری پہ نماز کیسے پڑھیں، سواری پہ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ ٹرین پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، کشتی پہ، شپ پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، بحری جہاز ہے اس پہ سفر ہو رہا ہے وہاں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جہاز پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ کیسے پڑھنی ہے وہ ہم نے طریقہ بیان کر دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ جو ہم نے صبح لیکچر دیا تھا ایک کرسی کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی کوئی سوال ہے تو وہ کوئی کر سکتا ہے، تاکہ وہ شکوک و شبہات دور ہو جائے۔ اور اس میں ناراض ہونے والی نہیں بات کہ کوئی بزرگ کہتے ہیں ہم مسجد میں جاتے نہیں جی، قاری صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا، کرسی پہ نماز نہیں جی۔ دیکھیں اگر آپ کے خلاف مسئلہ آ رہا ہے تو پھر ہم نے شریعت کو اپنے تابع نہیں کرنا، ہم نے شریعت کے تابع ہونا ہے، شریعت کو اپنے تابع نہیں کرنا، ہم نے شریعت کے تابع ہونا۔ اگر شریعت کہتی ہے ایسے نماز نہیں ہوتی تو ہم نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے نا، اگر نہیں ہوتی تو پھر جیسی ہوتی ہے ویسی ادا کرنی ہے۔ ایک بندہ کہے جی میں وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہوں جی، رب کو راضی کرنا ہے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں جی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تم نے نماز کے لیے آنا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھونا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور اپنے سر کا مسح کرنا ہے، اور اپنے پیروں کو دھونا ہے۔ جب یہ اللہ کا حکم ہے، حکم کو مانتے ہوئے اسی طرح کریں گے تو ادا ہوگی، اگر حکم عدولی کریں گے تو پھر نہیں ادا ہوگی۔ جی چوکری مار کے بیٹھ سکتا ہے، اگر ویسے نہیں بیٹھا جا سکتا تو قبلے کی طرف پاؤں کر کے بھی بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ سکتا ہے، یہ عذر ہے، مجبوری ہے اس کی، ٹانگوں پہ سریا پڑا ہوا ہے، وہ تو فولڈ نہیں ہو سکتی تو وہ سیدھی ٹانگ کرے گا قبلے کی طرف، اس کو کوئی اس کا گناہ نہیں ہے کہ قبلے کی طرف اس نے ٹانگ کی ہوئی ہے۔ ہاں نماز جب پڑھ لے پھر ٹانگ ہٹا لے قبلے کی طرف، اب چونکہ مجبوری ہے، عذر ہے، عذر کی بدولت ایسا کر سکتا ہے۔ سجدے میں اگر سجدہ نہ، ہاتھ زمین پہ لگانا یہ اشارہ ہے، سجدہ ہے پیشانی لگانا، ناک لگانا، دونوں گھٹنے لگانا، دونوں پاؤں لگانا، دونوں ہاتھ لگانا، یہ 7 ہڈیاں ہیں، ان کو لگائے گا تو سجدہ ادا ہوگا۔ اگر کوئی نہیں لگا سکتا نا، یعنی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے تو اب ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ نے سجدہ نہیں کرنا، وہ آنکھ ہل جائے گی، جو انہوں نے لینز وغیرہ کیا ہے، جو بھی انہوں نے ٹریٹمنٹ کی ہے وہ خرابی ہو جائے گی،
یا پھر وہ زمین کے پاس آ کرتا ہے، ٹراٹیں پڑتی ہیں، درد نکلتی ہے، تو وہ ایسے، اسے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ایسے کر سکتے سجدہ، تو وہ چونکہ سجدہ نہیں ہے، وہ اشارہ ہے، وہ کرسی پہ نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ وہ سجدے پہ قادر نہیں ہے۔ اگر کوئی جھکنے سجدہ سجدے میں صرف کہتا ہے میں ہاتھ لگا سکتا ہوں، یعنی ایسے کر سکتا ہے، یہ پیشانی نہیں لگ سکتی، ناک نہیں لگ سکتا، تو وہ سجدہ نہیں ہے، وہ اشارہ ہے، لہٰذا وہ شخص سجدے پہ قادر نہیں ہے، وہ کرسی پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔